آپ کو کیا لگتا ہے آپ گناہ گار ہیں، آپ نے کسی کا قتل کیا اور آپ صدقے دیں گے، بکرے دیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ آپ نے کسی کا دل دکھایا اور اس کی زندگی حرام کر دی اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، آپ عمرے بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، آپ سب کچھ کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری نمازیں نہیں پڑھتا، وہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، تو میری عبادت نہیں کرتا، وہ تیرا میرا معاملہ ہے، لیکن جس بندے کی تو زندگی حرام کرتا ہے، جس کو تو دکھ دیتا ہے، میری مخلوق کو جو تو تکلیف دیتا ہے، اس کا بدلہ تو وہی تجھے معاف کرے گا۔ اور میرے سے نہ توقع رکھی، تو صدقے کے بکرے دے دے، تو عمرے پہ چلا جائے، تو نمازیں پڑھ لے، تو تسبیح پڑھنا شروع کر دے، تجھے لگتا ہے میں معاف کر دوں گا؟ ہاں، تیرے میرے معاملات میں معاف کروں گا، لیکن میرے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے برے حرکتیں تیری، ان کو دکھ دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، ان کی زندگی خراب کرنا، ان کو مس ٹریٹ کرنا، وہ تجھے وہ بندے ہی معاف کریں گے، تو ہی معافی ہوگی تجھے، ورنہ تیری جو دنیا ہے وہ دنیا میں رہ کے بے شک تو پوری جائیداد خراب کر دے، نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو پھر امیر بندہ ایک بندہ قتل کرے، ٹھیک ہے، پھر وہ 4 بکرے دے کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ ایک بندہ جس کے لیے عمرہ میٹر ہی نہیں کرتا، اس طرح کا گناہ کرے اور عمرہ کرنے چلا جائے یا حج کرنے لگ جائے، نہیں۔ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر اللہ کو حقوق العباد پسند نہیں ہے تو خانہ کعبہ کے چکر جو ہے 7 چکر ہیں وہ تو عبادت میں ہے، تو صفا مروہ جو ہے وہ تو ایک انسان کا عمل ہے نا، حضرت حاجرہ کا عمل ہے۔ اللہ کو انسانوں کا عمل پسند ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، ہم انسانوں کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے نمازیں پڑھ لیں گے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، ہم داڑیاں رکھیں گے، عبائے پہن لیں گے، تسبیحاں پکڑ لیں گے،